اپنی زندگیوں کو منظم کریں، اپنی زندگیوں کو ہمیشہ سلیقہ مند رکھیں، اپنی زبان کو، اپنے لہجے کو، اپنی سوچوں کو، اپنے خیالوں کو، اپنے معاملات کو، اپنے معمولات کو بہت اچھا رکھیں۔ بعض اوقات ہم خام خواہ اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا کر کے اپنی آخرت برباد کر لیتے ہیں۔ تو اپنے صبح اٹھنے سے لے کر سونے تک، فجر کی نماز سے لے کر بستر پر اپنی کروٹ لیتے ہوئے محاسبہ کریں کہ آج کا دن میرا کیسا گزرا۔ جس کے 2 دن برابر گزرے وہ ہلاک ہو گیا۔ ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر گزرنا چاہیے، لیکن اگر ہمارا گزرے ہوئے کل سے آج کا دن بدتر ہے تو سوائے ہلاکت کی اور کچھ نہیں ہے۔ اور اسلاف کی زندگی اس حوالے سے دیکھیں تو اس لیے یہ بہت برا سودا ہے اور یہ بڑی جرت ہے۔ انسان کو پتہ ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اس میں تو کوئی اختلافی فرقہ نہیں ہے، گروہ نہیں ہے کہ اس کی سزا آخرت میں کیا رکھی ہے، دنیا میں کیا رکھی ہے۔ انسان کسی سے حسد کر رہا ہے، بغض کر رہا ہے، دشمنی رکھ رہا ہے، کسی کو گالی دے رہا ہے، سب و شتم کر رہا ہے، کسی کا مال ہڑپ کر رہا ہے، کسی سے زیادتی کر رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، یہ جو کچھ بھی ہماری زندگی میں شب و روز کے معمولات ہیں جو ہم کر رہے ہیں، یہ تو کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں وہ کہا کہ مختلف اقوال ہوں کہ آپ نے اس فرقے پہ اور اس گروہ پہ اور اس مسلک پہ بات کر لی کہ نہیں ہمارے مسلک میں یہ جائز ہے۔ جھوٹ تو ہر مسلک میں ناجائز ہے، ہر الہامی غیر الہامی مذہب میں ناجائز ہے۔ اسی طرح رشوت کھانا، سود کھانا، شراب پینا، نظروں کی ناپاکیزگی اور اپنی زندگی کے جو دیگر امور بد ہیں اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اپنا وقت برباد کرنا، نمازیں چھوڑنا، لوگوں کو ایذا دینا، تکلیفیں دینا، ہمارا دین تو اس قدر حساس ہے لوگوں کے خیال رکھنے کے حوالے سے کہ لہسن اور پیاز کھا کر کے مسجد میں آنے سے روکا گیا ہے کہ تمہارے منہ سے نکلتی ہوئی سمیل کو سونگھ کر کے کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو اذیت نہ پہنچے۔ وہ اس قدر حساس ہے۔ حضرت انس بن مالک آتے تھے تو چونکہ وہ جنہوں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا تو وہ ان کا ہاتھ پکڑ کے چوم لیتے تھے کہ آپ نے حضور کو دیکھا، تو وہ اپنے ہاتھ کو خوشبو لگا کے آتے تھے کہ لوگ میرا ہاتھ حضور کی نسبت سے چومتے ہیں، تو ان کو اس کا احساس ہونا چاہیے۔ یعنی یہاں تک ہمارا دین ہے۔ تو آج میں اور آپ ایک دوسرے کے لیے باعث اذیت جب بن جاتے ہیں، اپنے ہمسائے کے لیے، اپنے دوست کے لیے، اپنے کلاس فیلو کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے محلے داروں کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے ناسور بن جاتے ہیں، ہمارا وجود لوگوں کے لیے اذیت کا سبب بن جاتا ہے، تو